ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے آتے ہی پورے مسلم سماج میں طرح طرح کے خرافات، بدعات، رسوم و رواج، یہاں تک کہ شرکیہ کلمات اور شرکیہ رسومات رواج پا گئے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ امت جو اس کائنات کو توحید کا سبق سکھلانے کے لیے آئی تھی، اس امت میں شرک اس طرح سے گھر کر چکا ہے، رچ بس گیا ہے کہ وہ شرک کو شرک ماننے تک کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا احترام مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی احترام کریں اور اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو، جو اس بار 16 اور 17 جولائی کو پڑنے والی ہیں۔ ان میں روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کی نماز ہے، اور فرض روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کریں، لیکن ان رسوم و رواج، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے قریش بھی ان مہینوں میں روزہ رکھتے تھے، محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے روزہ کا ثواب مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں، اور ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے، رسوم و رواج سے، شرکیہ کلمات سے، جلوس سے اور ڈھول باجوں سے، ڈی جے سے، ان ساری چیزوں سے ہمارے نوجوان خاص طور سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔